یہ تو بہت بڑا فرق ہے. اس سے بڑا فرق تو صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488. ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا, تو جذبات میں آ کے خالد ابن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی. آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تو میرے صحابہ کو برا مت کہہ. حالانکہ خالد ابن ولید بھی صحابی تھے, لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نہیں کہا, اس لیے کہ وہ قانوناً ضرور صحابی تھے, لیکن وہ اس وقت میں صحابی ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا. اور خالد ابن ولید اگرچہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے, لیکن وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. صلح حدیبیہ کے بعد تو مسلمانوں کا گراف اوپر ہی جا رہا تھا. جس نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا نا, اس نے آج رضی اللہ عنہ نہیں ہونا تھا. پھر تو حضرت عمر بن عاص, خالد ابن ولید, ان لوگوں نے پھر دیکھا کہ جب پلڑا اس طرف جا رہے, بڑے سمجھدار لوگ تھے, ان کو پتہ چل گیا کہ اب اسلام کے غلبہ ہے. تو حالانکہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو 19 سال گزر چکے تھے, ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا. 19 سال کے بعد ایمان قبول کر لیا, اور آج دیکھیں ہم بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کو, ان سے محبت کرتے ہیں. اور بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اتنی بڑی خدمات لی, یعنی رومن اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ عمر سیریز کے اندر آپ دیکھ لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. یعنی یہ بھی فرق موجود ہے کہ, اور پھر آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ خالد اگر اب تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا, تو میرے اصحاب میں سے جس نے ایک مد گندم خیرات کی ہے نا 600 گرام, اس کے آدھ کو بھی نہیں, یعنی 300 گرام کو بھی, ایک پاؤں گندم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے اہل سنت میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ دو نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. میرے صحابہ کو برا مت کہو, اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو ان کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا. پچھلا پورشن بیان ہی نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ سب و شتم ہوتا تھا, تو کسی کے دماغ میں یہ بات ہی نہ آ جائے کہ یار یہ تو اولین صحابہ کو ہی کہا گیا تھا کہ میرے سینئر صحابہ کو گالی نہیں نکالنی ہے. کہ خالد ابن ولید جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں, ان کی گالی عبد الرحمن بن عوف کے حق میں برداشت نہیں ہو رہی, تو جو معافی مانگ کے طلقاء ہیں فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں, حضرت معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما, وہ اگر مولا علی پر لعنت کروائیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کا کیا مرتبہ ہے حضرت علی کے مقابلے پہ. تو انہوں نے آدھی حدیث میرے سے, اور پھر ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں, اوہ اپنے بابے نو سناؤ. ٹھیک ہے, جنہوں نے آل امیہ کا جھوٹا دفاع کیا, ہم نے تو بتایا کہ بھئی بخاری مسلم کی حدیث ہے, میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی, اس کے ہاتھ بھی کٹیں گے. آج جو لوگ صحابہ پر لعنت کر رہے ہیں نا, ان سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی پہ اپنے دور کے اندر لعنت کروائی ہے, کیونکہ ان کو تو نبی کی صحبت بھی ملی تھی. آج تو 1400 سال گزر چکے ہیں. آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں, اس تک تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا اس نے یہی سمجھا کہ یہ اصحاب جو ہیں وہ اہل بیت کے دشمن تھے. لیکن جنہوں نے نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ پایا, اس کے باوجود حضرت علی کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, وہ اللہ کے سامنے کیا آرگومنٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو یہ بینچ مارک, اس میں میرا مسئلہ نمبر 96 آپ دیکھ لیں, عظمت صحابہ, رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. میں نے ڈیٹیل سے پھر اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے, اور اس حدیث کے اوپر بھی جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ قیامت الدین میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے صحابہ لائے جائیں گے, میں ان کو پہچانتا ہوں گا, جب میں حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان آڑ کھڑی کر دیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی, آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ تو میرے صحابہ ہیں. اور جب یہ پتا چلے گا پھر آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا, ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر بدعت کو جاری کیا. اگر اب آپ میں ہمت ہے تو میں وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں, اسی پہ ہم اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ اذان مغرب کا بھی ٹائم قریب آ چکا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سیدنا سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا, امر معاویہ. تو حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا
آپ کو علی ابن ابی طالب کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ استغفر اللہ۔ اچھا اب دیکھیں ادھر ہی انجینئرنگ شروع کر دیتے ہیں، لیکن انجینئر تو ہے نہیں ہے نا، ان کا کام ہی نہیں ہے، کیسے کریں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ امیر شام نے حکم دیا تھا حضرت علی پہ سب و شتم کرنے کا، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس میں تو صرف ہے حکم دیا اور انہوں نے انکار کیا، تو انکار کس چیز کا ہوتا ہے؟ جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے۔ انکار کیا تو حضرت معاویہ نے پوچھا تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ علی پہ سب نہیں کرتے؟ اس میں انہوں نے نئی کہانی آج کل نکالی، وہ سب سے مراد تنقید ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ راشد پہ تنقید کروانا کس کی سنت ہے؟ آل شام، آل امیہ کی، اہل الشام کی۔ تو صحابہ کے پھر گستاخ کون ہوئے؟ وہ لوگ ہوئے، ظاہر ہے امیر شام جو صحابہ پہ خلیفہ راشد پہ تنقید کرواتے تھے۔ اگر ہلکا معنی بھی مان لیا جائے، اور ویسے یہ کہانی ہے، یہ تنقید نہیں ہوتی تھی۔ صحیح مسلم میں اس کی ایکسپلینیشن ہے 6229 جس میں آل مروان کا ذکر ہے، وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب مٹی والے علی بن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ، لعنت کے الفاظ ہیں، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، پھر میں اور طرف چل پڑوں گا، آپ سرچ پیپر میں پڑھ لیجئے گا، میں تو 1 گھنٹہ اس پہ بول سکتا ہوں، اسی پہ آئیں۔ تو سیدنا سعد ابن وقاص نے کہا میں ہرگز کبھی بھی علی کو گالی نہیں دوں گا، کیونکہ 3 باتیں ایسی ہیں جو سیدنا علی کے لیے رسول اللہ سے میں نے خود سن رکھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر ان 3 میں سے مجھے ایک بھی مل جائے تو مجھے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر عزیز ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کہہ رہا ہے کہ علی کو خیر 3,000 ان کی فضائل ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے 3 میں سے ایک بھی مل جائے نا تو وہ بہت ہے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور صحیح بخاری مسلم حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ سعد ابن مالک کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو تیر چلا۔ سعد ابن ابی وقاص، سعد بن مالک نام ہے ان کا، اچھا ہاں، ابی وقاص کنیت ہے، یہ دونوں ایک ہی بندے کے نام ہیں، ٹھیک ٹھیک۔ سعد ابن ابی وقاص، یہ سعد بن مالک، مالک والد ہے، اور ابی وقاص مالک کی کنیت ہے، تو سعد ابن ابی وقاص یہ ایک ہی بندوں کے 2 نام ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے سعد بن مالک کے بارے میں، یعنی سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں خود نبی علیہ السلام سے سنا کہ میرے ماں باپ اس پہ قربان احد کے موقع پر، اور وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے علی ولی ایک فضیلت مل جائے نا تو میرے لیے کافی ہے۔ پھر انہوں نے کہا معاویہ سن وہ 3 فضائل کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پہلی فضیلت یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا مدینہ شریف میں، بچوں اور عورتوں کے اوپر اپنے نائب کے طور پہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی وہ غمگین ہو گئے، کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ تبوک کے موقع پہ مولا علی شریک نہیں ہوئے، باقی ہر جنگ میں شریک تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں؟ اللہ، یعنی ہارون علیہ السلام کو کوہ طور پہ جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ نائب چھوڑ کے گئے تھے، تو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سر یہ مرتبہ کس کو مل سکتا ہے؟ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے سپورٹر کون تھے؟ ہارون علیہ السلام۔ اسی لیول کے سپورٹر نبی علیہ السلام کے ساتھ کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام۔ مولا علی ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ لیکن آپ نے ساتھ کانٹا نکال دیا کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ نہ ہو کہ اس کی بنیاد پہ مولا علی کوئی نبی مان لو، تو غلام قادیانی دجال کدھر سے آ گیا؟ مولا علی نہیں تو کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کیونکہ اس میں ساتھ کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری فضیلت سن، میں نے خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام سے یہ سنا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ، یہ ہے اصل بات۔ یہ سن کر ہم پوری رات اسی امید میں رہے کہ شاید ہمیں وہ جھنڈا مل جائے، لیکن صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا علی کو میرے پاس بلاؤ۔ انہیں لایا گیا تو ان کی آنکھیں دکھتی تھیں، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا تو شفا ہو گئی اور جھنڈا دے کر روانہ کیا اور ان کے ہاتھوں پر فتح ہوئی۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب عیسائی پادریوں کو مباہلے کا چیلنج دیا گیا اور قرآن کی آیت سورہ ال عمران 61 نمبر نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کو لے کر گئے اور کہا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ آخری حصہ ہے سر۔ یہ 3 فضائل امیر شام کو سنائے سعد ابن ابی وقاص نے یہ بات منوانے کے لیے کہ میں حضرت علی پہ لعنت نہیں کروں گا، میں ان پہ سب و شتم نہیں کروں گا۔ اچھا
اس کی بھی انہوں نے انجین نہیں کیا. حالانکہ ابن تیمیہ کتنا بڑا مخالف ہے شیعہ کا. منہاج السنہ میں اس نے یہ حدیث مسلم کی لے کے نا ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس پر گواہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا. اللہ. میں نے تو کئی ایک روایتیں یہاں نقل کی ہیں, ابن تیمیہ بھی مانتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی پھر انہوں نے مزید وہ کہتے ہیں جی حضرت معاویہ کے دور میں ہوتا تھا لیکن ان کے حکم سے نہیں ہوتا تھا, نہ ان کی اجازت سے ہوتا تھا. اور کہتے ہیں اس میں تو وہ پوچھ رہے تھے کہ جی آپ مجھے حضرت علی کے فضائل بتائیں کہ لوگ تو حضرت علی کو برا کہتے ہیں, آپ کیوں نہیں کہتے تاکہ میں بھی ان کی تعریف کروں. ایڈی لمبی کہانی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کیونکہ 3 باتیں میں نے سنی ہیں. یہ کہانی ان کی کیسے فیل ہوتی ہے, وہ تو الفاظ میں ہی نہیں فٹ ان بیٹھتی. اس میں الفاظ ہیں امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا کہ کرو. تو کرنے کا حکم کیوں دے رہے تھے اگر وہ بچ رہے تھے ان کاموں سے خود. اب مزے کی بات ہے اسی حدیث کا ایک طریق ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, جو خصائص علی والا چیپٹر ہے امام نسائی نے لکھا ہے نا سنن نسائی الکبریٰ میں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8439. اس میں الفاظ ہیں کہ یہ پوری حدیث یہی ہے, اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ عامر بن سعد بن ابی وقاص, سعد بن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے یہ 3 فضائل بیان کیے نا حضرت معاویہ کے سامنے, تو حضرت معاویہ جتنے دن مدینہ شریف رہے حضرت علی کے خلاف ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو اس نے بتا دیا کہ وہ حضرت علی کے خلاف ہی بول رہے تھے. ایک حدیث سے دوسرے کی تشریح ہو جاتی ہے نا, ٹھیک ہے نا. اور یہ حدیث شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, ان کی تحکیم کے ساتھ جو خصائص علی چھپی ہوئی ہے ہمارے جیلم بک کارنر سے, اس میں باقاعدہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر تحکیم لگائی ہوئی ہے. ٹھیک, اور میں نے یہ ساری حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں. یہ ٹاپک تو نہ ختم ہونے والا ہے, گھنٹوں میں اور بول سکتا ہوں. یہ ریسرچ پیپر آپ منگوائیں اور خود پڑھیں, اور پھر یہ جو موبائل وغیرہ کے چیلنج. ایک چیز یہ ہے جی کہ حدیث سے ریلیٹڈ ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے جس کی سند بھی مجھے پتا چلا کہ حسن ہے, کہ صحابی کو جنم کی آگ نہیں چھو سکتی. آگے بھی ہے, جس نے صحابی کو دیکھا اس کو بھی نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو بھی دیکھا. یہ حسن سند ہے؟ جی جی پوری ہے. اچھا, اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جتنے اشخاص ہیں جن کے خلاف ساری بات چیت آپ کرتے رہتے ہیں, اکثر و بیشتر ان کے واقعات بتاتے رہتے ہیں, یہ سارے صحابی آپ ان کو مانتے؟ ابھی آپ نے کہا ہے, آپ سے نہیں مکر سکتے. آپ نے ابھی کہا کہ میں ان کو جنتی بھی مانتا ہوں. جنتی بھی مانتے ہیں؟ ہاں. اچھا, پھر مجھے یہ بتائیں, یہ میرے سے اس پہ بڑی بیزتی کی میری ایک بندے نے, کہتا ہے یار آپ کو شرم نہیں آتی, آپ لوگ جناب جنتی بندوں پہ بیٹھ کے تنقیدیں کرتے ہیں جو اللہ کی جنتوں میں بیٹھے ہیں. یہ کس نے کہا؟ آپ کو یاد نہیں آتی؟ میں اس کو اسی کی تنقید کا جواب دوں, کسی اہل حدیث نہیں کہا ہوگا. ظاہر اہل حدیثوں نے کہنا. تو اہل حدیث تو سب سے زیادہ جنتیوں پہ تنقید کرتے ہیں. معاویہ کی جنت کنفرم ہے یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کنفرم ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائی نیم جنت کی بشارت دی گئی ہے نا اشرا مبشرہ والی حدیث میں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائی نیم تو نہیں دی گئی نا, انڈائریکٹلی کبھی سمندری جہاز ادھر سے پکڑتے ہیں نا, بائی نیم تو نہیں دی گئی. جس کو بائی نیم بشارت دی گئی ہے اس کے سب سے بڑی گستاخی تو اہل حدیث کرتے ہیں. اہل حدیث نہیں کہتے ہیں جی اے تو شاہ جی میرے دیکھو نا, ان گردن سوٹ لیجئے, کہ عبداللہ بن عمر نے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کی. اہل حدیث تو ہر ممبر پہ یہ روایت بیان کرتے ہیں. کیوں جی؟ تو حضرت عمر جنتی نہیں ہے, ان کی غلطی کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیوں بیان کرتے ہیں؟ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کوئی مسئلہ بیان کر رہے تھے, کسی نے کہا حضرت ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں ان کا تم پہ آسمان سے پتھر برس پڑے, میں تمہیں نبی کی حدیثیں سناتا ہوں, تم ابو بکر عمر کے فتوے سناتے ہو مسند احمد سے. تو حضرت ابو بکر عمر بائی نیم جنتی ہیں, ان کی توہین حضرت ابو ابن عباس نے کیوں کی, اور جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی توہین کرنے والے. بخاری مسلم میں آتا ہے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت علی نے مخالفت کی, حضرت عثمان نے جب بندی لگائی, تو حضرت عثمان کی کیا توہین ہو جاتی ہے اس میں؟ جب سنت کی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے توہین اس وقت ہوگی جب انجینئر محمد علی مرزا ورسز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورسز حضرت معاویہ ہوں گے نا, پھر وہ حضرت معاویہ کی توہین نہیں ہوگی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرنا ہوگا. میں نے بار بار کہا کہ میری مجھ نہیں کسی نے کھولی. دین کے مسئلے میں جب اہل حدیث ڈسکس کرتے ہیں حج تمتع کا مسئلہ, ابن عمر کی مخالفت, ہم کتنے ناہنجار ہوں گے کہ ہم کہیں کہ حضرت عمر کی توہین کر رہے ہیں. اگر حضرت عمر کی غلطی ہائی لائٹ ہو سکتی ہے, اور اس میں میں کہوں بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی کی کوئی غلطی نہیں بتاتا, اور بھائی حضرت علی کی غلطی میں نے کئی سال پہلے پورا لیکچر دیا اجماع کی حجیت والا, جس میں میں نے بتایا صحیح بخاری میں کہ حضرت علی نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا, تو ابن عباس نے آگے کہا کہ امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتدین کو قتل کروایا تھا, آگ میں نہیں جلوایا تھا. یہ سزا اللہ کے ساتھ خاص ہے, اللہ اپنے بندوں کو دے سکتا ہے. اور ترمذی میں الفاظ ہیں حضرت علی نے اس مسئلے میں رجوع کیا, تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے.
توہین تو نہیں ہو سکتی اس مسئلے میں اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. باقی یہ جن لوگوں کی غلطی ہے نا ان کے خمیازے ان کی زندگی میں بھگتے گئے اور پھر ایشوز ریزالو ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی غلطیوں کا خمیازہ آج تک امت بھگت رہی ہے, اس لیے وہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ ڈسکس ہو رہے ہیں بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں. یعنی ہم نے گھر بیٹھ کے, میں نے کوئی ان کی خفیہ ویڈیو جو ہے وہ ویب کیم کے ذریعے بنا کے تو میں نے نہیں ریلیز کی ہے, میں نے بخاری مسلم سے حدیث بیان کی ہیں. اور وہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بخاری مسلم کے اوپر فتویٰ لگائے. مجھے نہ مارو, چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو. اچھا, یہ جو باقی جو شخصیات ہیں جیسے مروان ہیں یا یہ ولید بن عقبہ, عبداللہ بن سعد بن ابی سرا اور بسر بن ارطاط وغیرہ, ان ساروں کے مروان بھی صحابی ہیں. مروان کو بعض لوگ صحابی کہتے ہیں لیکن صحابی تو اس کی ثابت نہیں ہے. نہیں, باقی جو نام لیے ہیں یہ صحابی ہیں سارے. بسر بن ابی ارطاط, ان تمام کو بھی آپ مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ان کو جنتی مانتے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی جنتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, اس کو کرے دے, انشاءاللہ جنتی ہوں گے. جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. باقی اگر یہ حدیث لے کے جاتے ہیں ترمذی کی کہ جس نے مجھے دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی, تو میں پھر کہتا ہوں حضرت عثمان کے قاتلین کو بھی آگ نہیں چھوئے گی, کیونکہ انہوں نے کم از کم صحابہ کو تو دیکھا ہوا ہے. حضرت علی کے مخالفین خوارج, ان کو بھی آگ نہیں چھوئے گی کیونکہ انہوں نے بھی حضرت علی کو دیکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن سبا, ہاں عبداللہ ابن سبا کو بھی آگ نہیں چھوئے گی, اس نے بھی دیکھا ہوا ہے. جو ایک فرضی کریکٹر انہوں نے گڑا ہوا ہے, ویسے تو کریکٹر تھا لیکن بات کا ہے, اور پاسے گل ٹر پوے گی. تو حجاج ابن یوسف جو صحابہ کا قاتل ہے اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی. وہ کہیں گے نہیں نہیں اس سے استثناء ہے, کہیں گے نا, خود ہی کہیں گے نا یہ, جی ٹھیک ہے نا جی. تو جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی, اس کے ساتھ امپلائڈ ہے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پہ قائم بھی رہا. یہ جو منکرین زکوٰۃ تھے, کیا انہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو مرتد ہوئے ہیں وہ وہی ہیں نا جو حضور کے زمانے تک مسلمان تھے. مرتد تو وہی ہوتا ہے نا جو کافر ہوا ہے. حضرت ابو بکر کا کوئی سپین کوئی 100 سال کا تو نہیں, 2 سال کا ہے, اور حضور کی وفات کے فوراً بعد قبائل مرتد ہو گئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جی قبائل مرتد ہو گئے. مرتد کون ہوتا ہے؟ جو پہلے مسلمان تھا, مسلمان تھا, فتح مکہ پہ مسلمان تھا. جو فتح مکہ پہ مسلمان تھا حضور کو دیکھا وہ کیا ہوا؟ صحابی. صحابی ہو. ٹھیک ہے جی. چلو یہ کہیں گے دیکھا نہیں ہوگا صرف مسلمان ہوا ہے, چلو پھر مان لینا, پھر بھی وہ روایت ہی چاہتا ہے, تابعی تو ہے نا, ٹھیک ہے, وہ مرتد ہو گیا نا. اچھا اس میں میری گل مکمل نہیں ہوئی شاید, رک جاؤ تو من چھیڑ دیتا ہے. مرتد ہوا نا. مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ لگے وہ مرتدین نہیں ہے نا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے, میں کہوں گا اصحابی اصحابی میرے اصحاب ہیں. مجھے کہا جائے گا میرے آپ کے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا, الٹے قدم پھر گئے تھے, میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی. اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں, حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر, حضرت ابن عباس کا قول بخاری میں اسی حدیث کے ساتھ موجود ہے. ابن عباس کو بھی پتا تھا کہ اس حدیث سے کوئی غلط رزلٹ نہ نکال دے. شیعہ نے رزلٹ نکال کے ابوبکر عمر کو فٹ کر دیا, سنیوں نے رزلٹ نکال کے بریلویوں کو فٹ کر دیا, جی یہ امتی ہیں. ابن عباس نے جناب انہاں نو اہل حدیثاں نو بھی سمجھاتا کہ بھائیو بریلویاں تے نہ لائیو, یہ کسی اور دے بارے حدیث جے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھکی دیتی, ابن عباس نے اہل حدیثاں نو بھی پھکی دیتی, اور ادھر جناب رافضیوں نو بھی پھکی دیتی بھئی ابوبکر عمر تے نہ لانا, یہ اونے جڑے ابوبکر عمر دے خلاف کھلوئے سن, اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں سن بلکہ اس زمانے سن. اے صحابی کون ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں نا یہ نیف ڈار پارٹی ان حدیثوں کو فراڈ کہتی ہے نا. وہ کہتی ہے جی اسی کے اوپر تو پورا مقدمہ شیعہ کا کھڑا ہے, حالانکہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو اس مسئلے کو سمجھیں, ہم صحابی مرتے دم تک ایمان پہ جو قائم رہا اس کو صحابی مانتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, اس کے بندے کا معاملہ ہے انشاءاللہ کے ساتھ. ہاں جی. دوسرا, ہم کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ میں نے آج تک کیا, میں تو آج پھر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یزید کو بھی اللہ نے معاف کیا, جنت میں جائے گا. میری باجت نہیں کھولی انہیں. ہم تو دین کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا ہے, دین کو بدلا گیا, صدقہ فطر کو بدل دیا گیا, نمازوں کے اوقات کو بدل دیا گیا بنو امیہ کے دور کے اندر, ٹھیک ہے جی. حضرت علی کے اوپر ممبروں پہ لعنتیں کی گئیں. بخاری مسلم میں آتا ہے انہوں نے عید کا خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے شروع کروا دیا, جو دین کے اوپر انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں. ہم تو ان کے اوپر رونا, چلیں وہ تو آگے آ جائے گا. ہاں وہ ہم نے تو کسی کی تو ذاتی دشمنی تو کسی سے بھی نہیں ہے. اس میں اگلا سوال ہے علی بھائی کہ آپ کے بعض سنی علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مولا علی اور ان کے مخالفین سے متعلق کوئی سوال نہیں پوچھا جانا, آپ کا کیا موقف ہے؟
میں نے تو اس میں کئی ایک باتیں کر دی ہیں کہ موقف ہے نا سر, پوچھا جائے گا. جب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مولا علی خود کہہ رہے ہیں, حدیث موقوف ہے فضائل صحابہ میں, احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند سے, کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے, 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلو کر کے, ایک میری دشمنی میں. تو یہ دشمنی میں غلو کرنے والے کون ہیں؟ محبت میں غلو کرنے والوں کو تو یہ خود بھی سنا رہے ہیں دوزخ کی بشارت, ناسبی پارٹی, تو اپنے آپ کو بھی سنائے نا. آدھا کیوں دین پہ چل رہے ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تو یہ تو ان کو کہہ رہے ہیں. اس وقت کیوں نہیں حضرت علی کی شان میں جب کوئی غلو کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کیوں سمجھا رہے ہوتے ہیں؟ نہ سمجھایا کریں نا. ان کو کون سا یہ پوچھا جانا ہے آپ سے کہ آپ نے سمجھایا کہ نہیں؟ ہو کہیں گے نہیں عقیدے کا مسئلہ ہے. تو یہاں بھی عقیدے کا مسئلہ ہے, اور یہاں تو ایک درجے آگے بھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو جب آپ کے ایمان کا ٹیسٹ اس کے اوپر ہے تو قیامت دن نہیں پوچھا جائے گا. اور پھر وہ حاکم کی جو روایت میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالی ہے, شیخ البانی, شیخ زبیلی زئی صاحب دونوں نے صحیح کہا ہے, لہذا اہل حدیث بھی صحیح مان لیں. باقی تو مانتے ہیں, امام حاکم بھی صحیح کہتے ہیں, امام ذہبی بھی, کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ رکھے اور اللہ سے اس حضور, اللہ کے حضور اس طرح پیش ہو ملاقات کے لیے قیامت والے دن کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہوا, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ الفاظ ہے کہ وہ ضرور دوزخ میں داخل کیا جائے گا. تو جب میری نمازیں, باقی سارے معاملات اہل بیت کی محبت پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, تو قیامت دن پوچھا نہیں جائے, باقی پوچھا نہیں جائے گا, بغیر پوچھے ہی تو موندا کر کے چھوڑ دیں گے. آدھا کہ نا پوچھا نہیں جائے گا, ان کا بالکل ہی پوچھا جائے گا, تو سیدھا چک کے نہ سٹیا جائے گا بغیر پوچھے ہی دوزخ. ٹھیک ہے, یہ آپ میرا جملہ لے جانا آپ نے, کیونکہ واقعی نہیں پوچھا جائے گا, بغیر پوچھے ہی تو ٹھڈا مار کے سٹیا جائے گا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دی ہے, نہیں پوچھا جائے گا. جی بے فکر ہو. قرآن کے بنیادی عقیدوں میں ہے کہ اللہ پر ایمان لانا, اس کے رسولوں پر ایمان لانا, اس کی کتابوں پر, اس کے فرشتوں پر, اور یوم آخرت پر ایمان لانا, تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان لانا. تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر. اچھا, اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آپ مشاجرات صحابہ پہ بات کریں گے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, تو اس کے کیا مطلب کہ ہم انبیاء پہ عقیدہ ہو ہمارا, ان پر ایمان لانے کے بعد ان کے اصحاب پر بھی ایمان لانا اس عقیدے میں شامل ہے؟ نہیں, اصحاب پہ ایمان لانے کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, تو لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائی, لوگ دنیا میں بہت باتیں کر رہے ہیں, ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. لوگوں کے لیے میرا ایک ہی کلپ کافی ہے. یہ جو لوگ ہیں نا پیڈ لوگ, ان کے بارے میں میرا ایک کلپ ہے. کیا اہل حدیث بھی گستاخ صحابہ ہیں؟ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں, تب یہ صاف ہو جائے گی. یہ اپنے مرے ہوئے بزرگ بھی زندہ کر لیں نا اگر بفرض مال, اور جو بھی ہیں وہ صرف وہ کلپ دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کلپ کا جواب دے دیں. کیا اہل حدیث بھی گستاخ رسول ہیں, گستاخ صحابہ ہیں؟ آپ بھی اہل حدیثوں کے ساتھ رہے ہیں, میں بھی اکثر نماز ہوں گے. اہل حدیث کی ہر مجلس میں, ہر تقریر میں بولا جاتا ہے کہ حج تمتع پہ حضرت عمر نے پابندی لگائی, عبداللہ بن عمر نے مخالفت کر دی. تو کیا حضرت عمر کی عصمت سے زیادہ عصمت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ تو یہ ہر اہل حدیث کے ممبر پہ یہ واقعہ کیوں بیان ہوتا ہے کہ جی انہوں نے حج تمتع بندی لگائی, بیٹے نے مخالفت کر دی, میرے باپ پہ شریعت نازل نہیں ہوئی ہے, اس میں حضرت عمر کی توہین ہوتی ہے؟ تو اگر حضرت عمر کی نہیں ہوتی باقیوں کی بھی نہیں ہوگی. دوسرا, صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو شخص اپنی ذاتی رائے پیش کرتا ہے نا, آپ اس کو کوڑے دان میں پھینک دیں, لیکن اگر وہ آپ سے حدیث بیان کرتا ہے تو ہم آپ کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیں گے اگر آپ نے کہا یہ حدیث بیان کرنا گناہ ہے. میرا خیال ہے یہ تو کہتے ہیں ایمان کا خطرہ ہے, میں کہتا ہوں یہ بے ایمان ہو جائیں گے اگر نبی کی حدیث بیان کرنے سے روک دیں گے. ہمارا تو خطرہ کہہ رہے ہیں نا, ہمیں ان کے ایمان کے بارے میں یقین ہے کہ یہ پکا ہی بے ایمان ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام اگر فرما رہے ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی, صحیح بخاری 2812, تو یہ بات مجھے کس نے بتائی ہے؟ نبی علیہ السلام نے. یہ حدیث جب میں بیان کروں گا, اس حدیث پہ اعتراض جو ہوگا وہ مجھ پہ ہوگا یا نبی علیہ السلام پہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اچھا, نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی کی عصمت زیادہ پیاری ہے یا آپ کو اور مجھے؟ ظاہر سی بات ہے. تو نبی علیہ السلام نے مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھونکیں گے. یہ بات مجھے کس نے بتائی ہے؟ نبی علیہ السلام نے. اور محدثین نے اسے دلائل النبوہ کی خبروں میں, غیبی خبروں میں نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بنایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے 30 سال بعد کا ایک واقعہ بتا دیا کہ اس طرح جنگ ہوگی, میری بیوی ناحق ہوگی. ہم تو اس کو آج تک تو دلائل النبوہ پیش کرتے ہیں. امام بہقی نے 3500 احادیث جمع کی ہیں دلائل النبوہ پہ کہ نبی علیہ السلام نے جو پریڈکشنز کی تھیں وہ من و ان پوری ہوئی. یہ اس بات کا ثبوت ہے پروفیسیز کا پورا ہونا کہ اللہ کے نبی ہیں وہ. اچھا, اسی کے کانٹیکس میں جو مسئلہ افضلیت ہے,
کہ حضرت ابوبکر صدیق کو، اس کے بعد حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو ہم اس سیکوینس میں مانیں، تو یہ بھی ہمارے اس میں نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ تو اہل سنت میں متفقہ نہیں ہے مسئلہ. اہل سنت کے کتنے ائمہ ہیں جو سیدنا علی کو ابو بکر عمر سے افضل مانتے ہیں؟ امام حاکم، امام عبد الرزاق، وہ کہتے ہیں جب صحابہ کرام کی فضیلت کی بات آتی ہے اہل بیت اس میں سے خارج ہے، اہل بیت کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. سر ان کا تو یہ موقف ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لہٰذا یہ بات کرنا بالکل باطل ہے ان کا کہ یہ افضلیت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. افضلیت ظنی ہے، اور ظاہر اکثریت کا یہی خیال ہے کہ حضرت ابوبکر عمر امت میں سب سے افضل ہیں، انکلوڈنگ مولا علی، ان کا بھی یہی خیال ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے. ہاں جی. اہل سنت میں حضرت عثمان اور علی کی بھی فضیلت کا مسئلہ ہے، لیکن اس فضیلت میں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، ادروائز اس میں تنقیص کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سارے اللہ کے حضور عزت والے ہیں. بس نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ میں بعض صحیح تھے، صحابہ میں بعض غلط تھے. اب اگر ہم سے ہر چیز کا پوچھا جاتا ہے کہ یہ بھی قرآن سے دکھاؤ، وہ بھی قرآن سے دکھاؤ، پوچھا جائے کہ یہ جو نظریہ بنایا ہے کہ جس نے بھی صحابی کو دیکھ لیا اور جس نے بھی اشرف الانبیاء کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا، یہ قرآن سے ہے ثابت؟ کوئی ایسی آیت ہے کہ جس میں یہ ثابت کیا جا سکے، جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ جس نے بھی اشرف الانبیاء کو دیکھا وہ صحابی بن گیا؟ اس سے بڑھ کر یاد رکھیں کہ عالم اسلام میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا، اسکرین سے ہٹا دیا گیا، ان کے مقابلے میں نظریہ بنایا گیا کہ ہر صحابی عادل ہے، جس کی اطاعت کرو وہ ہدایت کا ستارہ ہے، جس کی اطاعت کرو فلاح پاؤ گے. صحابی کون ہے؟ جس نے اشرف الانبیاء کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے. اس سے بڑھ کر لطیفہ نہیں ہو سکتا. یہ ایسا لطیفہ ہے کوئی کہے کہ پرنسٹن یونیورسٹی میں جس نے بھی آئنسٹائن کو ایک دفعہ دیکھ لیا فزکس کی اتھارٹی ہو گیا. ابھی آپ اگر فزکس پہ ڈاکٹریٹ کر لیں تو کہا جائے گا کہ آپ نے دیکھا تھا، آپ بیکار آدمی ہیں. اس نے مالی نے جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ دیکھا تھا، گھاس کاٹ رہا تھا تو آئنسٹائن کو دیکھا تھا کہ وہ ٹہل رہے تھے، اور ہم نے اس سے پوچھا آئنسٹائن کیسے تھے، تو کہا ایسے تھے، گرے کپڑے پہنے تھے، کالا کوٹ پہنے تھے، جوتا ایسا تھا، یہ تھا وہ تھا. بس وہ جو ہے فزکس کی اتھارٹی. آپ کہاں سے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی ڈرامہ نہیں ہو سکتا. ہم سے ہر چیز پوچھی جاتی ہے کہ قرآن سے ثابت کریں. ہمیں سوال کرنا چاہیے صحابیت کی ڈیفینیشن قرآن سے ثابت کرو. صلوات پڑھیں بر محمد والے. بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرے، خواہ ناشکری کی.